شیطان کے دل پر مہر کیوں لگی؟ ابا واستکبر، نافرمانی کی، تکبر کیا، تو اللہ نے اس کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور بنیاد کیا تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جو بلندی کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا جس میں پھنستی ہے، تو میں اچھا ہوں۔ اب دیکھیں یہ اچھائی اپنی اس نے دیکھی اور پھر برباد ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، بہت دبلے پتلے تھے۔ ابو جہل ان کو روئے الغنم کہتا تھا، روئے کہتے ہیں رائی سے تصغیر ہے، یعنی بکریوں کا چھوٹا سا چرواہا۔ اللہ کی شان دیکھے کہ بدر کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا تو ابو جہل نیچے آ کر گرا۔ اب وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ابو جہل کا سر بھی کاٹ سکتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ وہاں موجود تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ ابو جہل جو نبی علیہ السلام کا دشمن نمبر 1 تھا، اس کو سینے پر آ کر بیٹھے کہ میں اس کی گردن کاٹتا ہوں۔ اب یہ ابو جہل اتنا بڑا دشمن تھا کہ عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ دیکھو میری گردن کاٹنی ہے تو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں یوں رکھی جائیں تو میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا فرعون تھا وہ نبی علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے تو مرتے مرتے یہ کہہ دیا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، اور میرا فرعون جو تھا ابو جہل وہ ایسا تھا کہ مرتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ میرا سر دوسروں کی نسبت اونچا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنے آپ میں بڑا نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہ بنائے۔ بڑا وہ ہوتا ہے جسے اللہ بڑا بنا دے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا تو وہاں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ طائف والوں نے بچے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی پنڈلیاں جو تھی لہو لہان ہو گئی۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، عجیب دعا ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ اے اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے ترشرو ہو کر دیکھتے ہیں اور مجھ سے معاملہ ایسا کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تجھے ہر حال میں منانا ضروری ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اتنی عاجزی کا اظہار فرمایا تو اللہ رب العزت خوش ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب کو انعام دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ طائف کے سفر سے جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ یہ جو آسمانوں کی جنتوں کی سیر کروائی یہ اس عاجزی کے عمل کے بعد کروائی۔ اس لیے کہتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں گلستاں اور بوستاں، ان میں انہوں نے حکایات لکھی ہیں، بچوں کے لیے وہ حکایات بہت فائدہ مند ہیں۔ ان کی کتاب بوستان میں انہوں نے ایک فرضی حکایت لکھی کہ محل کا پردہ جو تھا اس سے بادشاہ کے جھنڈے نے گفتگو کی، مکالمہ کیا، تو بادشاہ کا جھنڈا کہنے لگا کہ دیکھو سردی گرمی میں برداشت کرتا ہوں، جنگوں کے اندر گرد و غبار میرے اوپر پڑتا ہے، خون کے چھینٹے میرے اوپر پڑتے ہیں، اور تو مزے کا ہے کہ بھئی محل کے اندر لگا ہوا ہے اور تیرے پیچھے بادشاہ کی خوبصورت بیویاں بانیاں جو ہیں وہ اپنے حسن و جمال کے ساتھ بن سمر کے بیٹھتے ہیں۔ تو پردے نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اور میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ میرا سر زمین کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اللہ نے اس عاجزی کی وجہ سے مجھے ان حسیناؤں کا جو ہے وہ ساتھ عطا کیا، اور تیرے سر میں بلندی تھی تو تجھے اللہ نے باہر کے ماحول کے ساتھ اس طرح کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کے جسم میں سب سے اونچی چیز اس کا سر ہوتا ہے اور سب سے آخری چیز اس کے پاؤں ہوتے ہیں، سب سے نیچے۔ اب جب کسی بندے کو ذلت ملتی ہے تو اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے ہیں،
اور کسی بندے کو عزت ملتی ہے تو اس کے پاؤں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی نے کسی کا سر پکڑا ہو، جی مجھے معاف کر دیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تو تمہیں بادشاہ بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اس کی زندگی شاہانہ زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ نعمتیں آج کے دور میں تو اکثر لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہر بندے کو اللہ نے روٹی دی، کپڑا دیا، مکان دیا، بیوی دی اور سواری بھی دی۔ یہ الگ بات کہ کسی کو گاڑی ملی، کسی کو موٹر سائیکل ملا، سواری تو ملی ہے نا۔ پہلے زمانے میں کسی کو اونٹ ملتا تھا، کسی کو گھوڑا، کسی کو گدھا، سواری کہلاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی سواری ملی ہے، کون سی؟ گاڑی کی ہو یا سائیکل موٹر کی ہو، سواری تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا۔ تو جس بندے کو یہ 5 نعمتیں مل جائیں اللہ نے اپنی ساری نعمتیں گویا اس کو عطا فرما دی، وہ خوش نصیب انسان ہے، وہ بادشاہوں کی زندگی گزارنے والا بندہ ہے۔ تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض کی، میرے بندو تم 5 نمازیں پڑھو گے تو گویا یہ جو زندگی کی 5 بنیادی نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں گا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، انسان کی زندگی میں 5 حواس ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ان کی مدد سے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا، 5 حواس ہیں۔ ہم ان حواس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی ہے۔ تو یہ 5 حواس اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے جن کی وجہ سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ آپ بتائیں اگر کسی کو آنکھیں نہ ملیں تو زندگی کا کوئی مزہ رہ جاتا ہے؟ یا کسی بندے کو سننے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو سونگھنے کی نعمت نہ ملے تو زندگی کا کیا مزہ؟ یا کسی بندے کو ذائقہ ہی نہیں ہے، جو کھا رہا ہے سب ایک جیسی چیز ہے، تو زندگی کا کیا مزہ؟ تو زندگی کا مزہ ان 5 حواس کے ساتھ آتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو جو 5 نمازیں ادا کرے گا وہ گویا ان تمام حواس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے، میں اس کو اپنی شکر گزار بندوں میں شامل کر لوں۔ بعض علماء نے ایک جواب اور دیا، وہ کہتے ہیں کہ 5 مصیبتیں ایسی ہیں جن میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ ان مراحل میں سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ نہیں مجھے فلاں مرحلے میں سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ موت، قبر، حشر، میزان اور پل صراط۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی، میرے بندو اگر تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھو گے میں تمہیں ان 5 مراحل میں آسانی کے ساتھ پار کر دوں گا۔ اس لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں ہیں 2، 3 اور 4، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں کیوں ہیں؟ علماء نے جواب دیا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے ان فرشتوں کے پر بنائے 2، 3 اور 4، بعض فرشتوں کے 2 پر، بعض کے 3 پر اور بعض کے 4 پر بنائے۔ اللہ نے امت کو نماز کی 2، 3 اور 4 رکعتیں عطا فرمائی۔ میرے بندو فرشتے پرواز کرتے ہیں تو وہ عرشوں تک پہنچ جاتے ہیں، تمہیں میں نماز کی رکعتیں دے رہا ہوں، تم نماز پڑھو گے میں تمہیں روحانی پرواز عطا فرما دوں گا۔ پھر پورے دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 17 رکعتیں۔ وہ کیسے؟ 2 رکعت فرض ہے فجر کی اور 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، 4 اور 2 6، اور 4 رکعت فرض ہے عصر کی، تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اور 3 رکعت فرض ہے مغرب کی، تو 10 اور 3، اور عشاء کی پھر 4 رکعت، تو کتنی ہو گئی؟ 17 رکعتیں فرض ہیں پورے دن میں۔ تو 17 رکعتیں اللہ نے کیوں فرض فرمائیں؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 17 چیزوں کی سیر کروائی تھی۔ 7 جہنم کے حصے تھے، لہا 7 ابواب، قرآن مجید میں ہے،
کہ جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، ہر حصے کا الگ دروازہ ہوگا، ہر سٹوری کا الگ دروازہ ہوگا. تو جہنم کے کتنے حصے ہوئے؟ 7. اور اللہ نے جنتیں 8 بنائی ہیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جہنم سے زیادہ. اس لیے کہ جس طرف زیادہ جانا ہو لوگوں نے، وہاں کا دروازہ بڑا اور زیادہ رکھوایا جاتے ہیں. اللہ کا ارادہ یہی تھا، میں نے اپنے زیادہ بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا. زیادہ بندوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ تو اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ 8 بنائی. اور جہنم کے درجے کتنے بنائے؟ یعنی شروع سے اللہ کا ارادہ رحمت کا تھا کہ میں نے اپنے بندوں کو زیادہ ادھر بھیجنا ہے، تو اللہ نے 8 جنتیں بنائیں اور جہنم کے دروازے 7 بنائے. تو 8 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 15. اور ایک عرش اور ایک کرسی، تو کتنے بن گئے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی، اور مومنوں کو اللہ نے 17 رکعتیں عطا فرمائی. میرے بندو، اگر تم 17 رکعتیں ادا کرو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں روحانی معراج عطا فرماؤں گا. اپنے محبوب کو تو جسمانی معراج عطا کیا تھا، تمہیں کیا عطا کروں گا؟ روحانی معراج عطا کروں گا. اس لیے یہ نماز جو ہے نا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی نماز پڑھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے. اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ارہنی یا بلال، بلال اذان دے اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے. تو جو بندہ نماز کو پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، اس کو گویا ایک دن میں 5 مرتبہ روحانی طور پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. دل کی آنکھ سے، ظاہر کی آنکھ سے نہیں. کس آنکھ سے؟ دل کی. ظاہر کی آنکھ سے تو ہمیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں ہمیں دل کی آنکھ سے دیدار ہوتا ہے. اب ہمارے دلی بھی نابینا ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کا دیدار کیا کریں؟ اللہ نے تو فرما دیا کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان میں ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ کے خلیل تھے، اللہ سے شدید محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنا ریوڑ چرا رہے تھے بکریوں کا، تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے اللہ کی تعریف کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے انداز سے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا. تو کہتے ہیں نا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. تو اللہ کا نام سن کے ابراہیم صاحب تڑپ اٹھے، اے بھائی ایک مرتبہ یہ تعریف اور کر دو. اس نے کہا اس کے بدلے کیا دیں گے؟ ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ابراہیم صاحب مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا نام لو اور پھر دیکھو وہ کہتے ہیں میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. ایسے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں آئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کے بعد جب پہلا خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، احب اللہ لما یغضبکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو چونکہ اس نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم اگر نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو دی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اپنے محسن سے انسان محبت کرے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا احبونی لما حب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے محبوب فرماتے ہیں، مجھے محبوب رکھتے ہیں. تو اللہ سے اور اس کے محبوب اسلام سے محبت رکھنا یہ ہماری کامیابی کی بنیادی شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے گرما دے. اللہ دل میں آ جائے، اللہ ہمارے دل میں سما جائے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے اللہ ہمارے دل میں چھا جائے. طلب ہو تو اللہ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں ان کے تذکرے کرتے ہیں. آپ سوچیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. فرمایا ایک وہ بندہ جو سفر سے واپس لوٹا تھا
سب قافلے والے تو سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، وہ جاگا، اس نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ، میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ جو تہجد کی نماز کا پڑھنا ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ چنانچہ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو یار کی یاد آ کے جگا دیتی ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 3 جماعتیں بناتے ہیں۔ ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرا مقبول بندہ ہے، تم جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو تہجد پڑھیں گے اور چاہیں گے تو سوئے رہیں گے، میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نوم العلماء عبادت، علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر الیکٹریشین کام کے دوران فیل کرتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی اوزار بدلنا ہے تو اس وقت وہ کام تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، مگر اجرت اس کو ملتی ہے، بھئی اس نے آخر اپنے اوزار ٹھیک کرنے ہیں نا، تیز کرنے ہیں۔ اسی طرح جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات کو اٹھیں اور اللہ کو منائیں۔ یہ اللہ کو منانا اللہ کو بہت پیارا ہے۔ خواجہ غلام فرید احمد فرماتے ہیں، راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے تم اتے، کہ تم رات کو جاگتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا شیخ کہلواتے ہو، رات کو تو کتے جاگتے ہیں، وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ رکھا سکھا ٹکڑا کھا کے جنے جا رکھاں وچ ستے تے تم اتے۔ ہم رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح کے وقت گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے، آواز نہ آئے، مجھے نیند میں خلل نہ آئے، بیوی بیچاری پریشان ہوتی ہے، بچوں کو کہتی ہے خدا کا واسطہ شور نہ کرو، تمہارے ابو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نرم بستر پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کتے کو دیکھو ساری رات ڈیوٹی دیتا ہے اور دن میں اس کے لیے کوئی بستر نہیں ہوتا، کسی درخت کے تنے کے ساتھ، دیوار کے سائے کے ساتھ وہ جا کے لیٹ جاتا ہے بغیر بستر کے۔ تو کتے تو پھر زیادہ بہتر ہوئے نا۔ راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تے توں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑن، بھاویں مارے 100 جتے تے توں اتے۔ اٹھ بلیا تو یار بنا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تے توں اتے۔ بلے شاہ اٹھو یار کو منا لو، ورنہ تم سے تو کتے بھی بازی لے گئے۔ تو تہجد کی پابندی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے روزینہ لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کو اجرت ملتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کے وقت اجرت کے لیے حاضر نہ ہو، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سارے دن کی مزدوری کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح انسان جو دن اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اس کو تہجد کے وقت اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجرت مل جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل فأعطی